السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وفي رواية آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس و اطہر و بلند و بالا کے لیے خاص، جو ہم سب کا حقیقت میں خالق مالک داتا حاجت روا دستگیر اور غوث اعظم ہے، جو اپنے علم کے اعتبار سے علیم بذات الصدور ہے اور قدرت کے اعتبار سے انک علی کل شیء قدیر ہے۔
پکڑ کے اعتبار سے ان بطش ربک لشدید ہے، کام ارادے کے لحاظ سے فعال لما یرید ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام امام الاتقیاء، امام الہدیٰ، امام الموحدین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و بلند والا کے لیے خاص۔ دوستوں اور بزرگوں، جمعہ بہت عظیم عمل ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مطالعہ کریں تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں، وضو کرنے کے ساتھ بھی اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرو، دوسری نماز ادا کرو گے، اللہ اس وقت میں جو گناہ صغیرہ ہوئے ہوں گے ان نمازوں کی برکت سے ختم فرما دے گا۔ اور اسی انداز سے فرمایا رمضان المبارک میں راتوں کا قیام کرو گے، اللہ اس قیام کی برکت سے تمہاری زندگی کے گناہ ختم کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا عمرے کی سعادت کے لیے یا حج کی عبادت کے لیے پہنچو، ان عملوں کی وجہ سے بھی اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو جب جمعے کی عظمت کی باری آئی، جمعے کی شان و شوکت کی باری آئی، جمعے کی آن شان اور بان کی باری آئی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، جمعے کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ پھر فرمایا اس جمعے کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں جو بھی تم التجا اللہ کی عدالت میں پیش کرو گے اللہ تمہاری وہ درخواست کو قبول و منظور فرما لے گا۔ پھر یہی پہ بس نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عقیدت کے دامن کو تھام کے، وقار کے دامن کو تھام کے، عزت و احترام کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے اگر جمعے کی ادائیگی کر دو گے اللہ تمہیں شان کیا دے گا، اللہ تمہیں مقام کیا دے گا، اور رب کی توحید کو سننے والوں تمہاری عظمتوں کو سلام، نبی کی ختم نبوت کا درس سیکھنے والوں تمہاری عظمتوں کو سلام، اور مسجد احسان میں پہنچ کے رب کے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں تمہاری شان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جمعے کے دن اپنے گھر سے اچھے طریقے سے وضو کرنا، اچھے طریقے سے غسل کرنا، پھر اپنی سوچوں میں یہ بات شامل کرنا کہ میں رب کی توحید کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، دل کے اندر اس خیال کو پیدا کرنا کہ میں جناب محمد رسول اللہ کے دین کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک قدم اٹھا کے جمعے کے دن جب مسجد کی طرف آؤ گے اللہ ایک قدم پہ تمہیں اجر کیا دے گا، فرمایا تمہارے نامہ اعمال میں 1 سال کی تہجدوں کا اجر اور ثواب داخل فرما دے گا۔ 1 سال کی تہجدوں کا۔ پھر
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسرا قدم اٹھاؤ گے اللہ 1 سال کے نفلی روزے کا اجر اور ثواب تمہارے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا۔ اور آئیے دوستو اور بزرگوں، اس جمعے کے خوبصورت وقت کے اندر آج ہم رب کے قرآن کی عظمت کو سننے والے ہیں اور علماء کرام کے شان اور مقام کو سننے والے ہیں۔ پہلے نمبر پر دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ اس حق کو ہمیں اپنی سوچوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حق کے راستے پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی عظمت پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور جو لوگ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کے مقام پہ گفتگو ہوگی۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کسے کہتے ہیں؟ صدیق کی صداقت کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں، فاروق کی عدالت کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں، عثمان کے حیا کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں، علی کی بہادری کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں، بلال کی استقامت کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، امیر معاویہ کی فراست کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی تہجد کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ تیری اور میری عبادت کے گواہ کو قرآن کہتے ہیں۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کے بارے میں رب رحمان نے قرآن میں کیا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا دل کرتا ہے، یا میرا دل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے باتیں کروں، جب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے باتیں کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے اور میں علی رب کی باتوں کو سنوں تو فرمایا میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں رب کے قرآن کو پڑھتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ رہ جائے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اپنے دور میں رب کے قاریوں کو کیسے پہچانتے تھے، رب کے قرآن کو پڑھنے والوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ فرمایا جب رات کی تنہائیوں میں لوگ سو رہے ہوتے تھے تو رب کے قرآن کے قاریوں کی یہ شان ہوتی تھی، وہ رب کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر فرمایا ہم اپنے دور میں رب کے قرآن کے قاریوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ فرمایا لوگ کھانے پینے میں مصروف ہوتے تھے، رب کے قرآن کے قاری دن بھر روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ پھر فرمایا ہم رب کے قرآن کے قاریوں کو کس طرح پہچانتے تھے؟ فرمایا لوگ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتے تھے، ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ رب کے قرآن کے قاری۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، رب کے قرآن سے ایسی محبت ڈال لے، رات کی تنہائیوں میں جاگنے والے بن جاؤ، دن بھر کے روزے رکھنے والے بن جاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو گرانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں یہ قرآن میں نے تمہاری طرف
ایک نصیحت بنا کے بھیجا ہے، تمہاری طرف نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ آئیے نصیحت کیسے؟ اور لوگوں رب کی توحید کی نصیحت لینی ہے تو اس قرآن سے لے لو۔ رب کی توحید کی نصیحت اور سبق تم نے لینا ہے تو اس قرآن سے لو۔ کس انداز سے؟ آئیے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن رب کے توحید کی نصیحتیں کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور لوگوں رب کی عظمت یہ ہے، رب کا مقام یہ ہے، رب کی شان یہ ہے، اگر وہ راتوں کی تنہائیوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم کر دے، دنوں کو تصور کو ختم کر دے، فرمایا کون ہے جو اللہ کے علاوہ راتوں کو دنوں میں تبدیل فرما دے؟ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور لوگوں میرا اللہ ساری زندگی کے لیے دن بنا دے، کون ہے تو تمہیں رات کی تنہائیاں نصیب فرما دے؟ یہ نصیحتیں کہاں سے ملیں گی؟ رب کے قرآن سے ملیں گی۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، پھر یہی پہ بس نہیں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اور لوگوں کو لاتے دینے والے کہنے والوں اور لوگوں کو مشکل کشا کہنے والوں، اللہ اکبر، میرا رب کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ۔ اور سورہ ملک کو پڑھ کے سننے والوں اور سورہ ملک سے محبت کرنے والوں، سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ وہ کون سی ہستی ہے اگر وہ پانی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے گہرا کر دے؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے، وہ کون سے آزار اور آلات ہیں جو تمہیں پانی زمین سے نکال کے ایک قطرہ بھی عطا کر دے؟ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ نصیحتیں ہمیں رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر یہی پہ بس نہیں، اسی طرح رب کے قرآن نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اور لوگوں رب کے قرآن کی نصیحت حاصل کرو۔ کیا نصیحت فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ کہتا ہے اور جن لوگوں کو تم بیٹا دینے والے کہتے ہو، جن لوگوں کو تم مشکل کشا کہتے ہو، جن لوگوں کو تم حاجت روا کہتے ہو، جن لوگوں کو تم غوث اعظم کہتے ہو، جن لوگوں کو تم دستگیر کہتے ہو، جن لوگوں کو تم اللہ اکبر بگڑی بنانے والا کہتے ہو، اللہ نے چوک اعظم کی بات نہیں کی، اللہ نے لیا کی بات نہیں کی، اللہ نے مظفر گڑھ کی بات نہیں کی، اللہ نے اللہ اکبر کسی اور شہر کی بات نہیں کی۔ فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور جس جس کے بارے میں تمہارا تصور ہے کہ وہ اولاد دینے پہ قادر ہے، فرمایا ان تمام کو ایک ٹیبل پہ جمع کر لو۔ ان سب سے یہ نہیں کہنا کہ ایک حافظ قرآن پیدا کر دو۔ حافظ قرآن نے تو تہجد کے وقت میرے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہے۔ ان سے یہ نہیں کہنا ایک مجاہد پیدا کر دو، اور مجاہد میں تو میرے رستے میں تلوار چلانی ہے۔ ان سے یہ نہیں کہنا کہ کوئی شہید پیدا کر دو، اور شہید نے تو میرے رستے میں جان پیش کرنی ہے۔ ان سے یہ نہیں کہنا خطیب پیدا کر دو، خطیب نے تو منبر پہ کھڑے ہو کے میری حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، صرف ان سے کہہ دو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا
دشمنوں سے کہہ دو مکھی بنا کے اڑانا تو دور کی بات ہے، مکھی کے منہ میں جو ذرہ ایک تمہارے کھانے سے چھینا ہوا ہے وہ واپس لا کے دکھا دو۔ یہ نصیحتیں کون کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اور قرآن سن کے پھر اس پہ عمل بھی کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کا قرآن کہتا ہے میں تمہاری طرف رب کی نصیحتیں بن کے آیا ہوں، رب کا پیغام بن کے آیا ہوں، رب کی توحید کی نصیحتیں لے کے آیا ہوں، جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن ہماری طرف رب رحمان کی طرف سے نصیحتیں بن کے آیا ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں قرآن کو پہلے نمبر پہ میں نے تمہارے لیے نصیحت بنایا، اور دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس قرآن کی برکت سے ختم کر دوں گا۔ وشفاء لما فی الصدور، اس قرآن کی برکت سے میں تمہاری بیماریوں کو ختم کر دوں گا۔ اور آئیے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کی برکت سے دلوں کی بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ آئیے مکے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بیمار ہے جو مکے کی سرزمین پہ چل رہا ہے، ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر خون اترا ہوا ہے، دل کے اندر ایک ہی احساس ہے، دل کے اندر ایک ہی تمنا ہے، دل کے اندر ایک ہی آرزو ہے، دل کے اندر ایک ہی بیماری ہے کہ آج اس شخصیت کو اللہ اکبر دنیا سے مٹانا چاہتا ہوں جو رب کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے، آج اس ہستی کو مٹانا چاہتا ہوں جو لوگوں کو ایک در پہ جھکنے کی دعوت دیتا ہے، آج اس ہستی کو مٹانا چاہتا ہوں جو رب کے مشکل کشا ہونے کا اعلان کرتا ہے، آج اس ہستی کو مٹانا چاہتا ہوں اللہ اکبر جو لات عزا کی عبادت کی نفی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بیماری لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بازاروں میں چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا آج اس دریا کو بند کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس دریا کے پانی سے توحید کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا عمر کس طرف جا رہے ہو؟ فرمایا اس دروازے کو بند کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ اکبر جس دروازے سے رب کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا عمر کس طرف جا رہے ہو؟ فرمایا میں صدیق کے آقا کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کتنی بڑی بیماری لے کے گھر سے نکلے، اور کسی نے کہا عمر کتنوں کی گردنوں کو تن سے جدا کرے گا، کتنی زندگیوں کو موت کے اندر تبدیل کرے گا۔ اپنی بہن کے گھر میں جا کے دیکھ، اس گھر میں بھی رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس گھر میں بھی نبی کی ختم نبوت کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس گھر میں بھی رب کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گھر گئے۔ اللہ اکبر واقعہ مختصر وقت کم ہے۔ بہن سے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ اللہ ہر بھائی کو ایسی بہنیں نصیب فرما دے، اللہ ہر بھائی کو ایسی بہنیں نصیب فرما دے جن کی سوچوں میں حیا ہو اور دلوں میں رب کا قرآن ہو، زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہو۔ اللہ اکبر۔ عمر نے کہا کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا میں رب کے قرآن کو مان چکی ہوں، جناب محمد رسول اللہ کو نبی مان چکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ میں اللہ اکبر اس رب کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ لوگوں
وشفاء لما فی الصدور، عمر کے دل کی بیماری دیکھے کیسے دور ہو رہی ہے. وشفاء لما فی الصدور، جب کو قرآن کو اس سوچ کو منور کر کے سنا، اللہ نے دل کی بیماری کو دور کر دیا. جب اپنے کانوں سے تعصب کے تالے کھول کے رب کے قرآن کو سنا، اللہ نے دل میں قرآن کی محبت کو پیدا کر دیا. جب رب کے قرآن کو جہالت کے غلاف میں جو لپٹا ہوا دل تھا، اس دل سے جہالت کو اتار کے، انات کو اتار کے، تکبر کو اتار کے، غرور کو اتار کے، اللہ اکبر، اس پورا دل میں قرآن کو داخل کیا. وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے عمر کے دل کو شفائیں نصیب فرما دی. کیسی شفائیں تھی؟ جا تو رہے ہیں نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، مگر اگلے ہی لمحے وہی تلوار مکے کی بازاروں میں چمک رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اور لوگوں، جو ماں چاہتی ہے میرا بیٹا قبرستان کی زینت بن جائے، جو بیوی چاہتی ہے میرا شوہر جو ہے قبر کی لاحت میں اتر جائے، جو باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہان چلا جائے، وہ عمر کی تلوار کا کے مقابلہ کرے. میں محمد رسول اللہ کا خادم بن چکا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں. وشفاء لما فی الصدور، جب اللہ نے تم کو شفا دے دی قرآن کی برکت سے، پھر اللہ نے عمر کو عزتیں کیا دی، پھر اللہ نے عمر کو مقام کیا دیا. صرف ایک بات بیان کر کے اگلی بات شروع کروں. اللہ نے پھر مقام کیا دیا، اور لوگوں اللہ نے عمر کو مقام کیا دیا. عمر نے کہا اللہ وشفاء لما فی الصدور، میرے دل کو تو نے قرآن کی برکت سے شفا دے دی. اللہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دل کو شفا دے دی. اللہ تو نے مجھ سے مال مانگا، میں نے مال دے دیا. اللہ تو نے مجھ سے ہجرت مانگی، میں نے ہجرت کر دی. اللہ تو نے مجھ سے جہاد کا مطالبہ کیا، اللہ میں نے جہاد کر کے دکھا دیا. اللہ تو نے مجھ سے ختم نبوت کا دفاع کا مطالبہ کیا، اللہ وہ کر کے دکھا دیا. عمر صرف اب تجھ سے ایک چیز مانگتا ہے، اللہ اپنے رستے میں شہادت دے دے اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت نصیب کر دے. وشفاء لما فی الصدور، جب قرآن کی برکت سے شفائیں ملتی ہیں. آئیے دوستو اور بزرگوں، پھر اللہ نے کیسی شہادت نصیب کی اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کو اور قرآن کے ساتھ وفا کرنے والے کو. اللہ نے کیسی سعادت کی موت دی. آج دنیا صرف یہ مطالبہ کرتی اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں جنت دے دے. عمر وہ شہید ہے اللہ نے جس کو شہادت بھی جنت کے اندر عطا فرمائی. کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، آج لوگ پوچھتے عمر کی عظمت پہ کیا کہنا چاہتے ہو، عمر کی عظمت پہ کچھ بتاؤ. اور عمر تو وہ عمر ہے جسے شہادت بھی دی تو اللہ نے اپنے جنت کے اندر بلا کے دی. کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور لوگوں جس جگہ پہ میرا مصلی ہے، جس جگہ پہ میرا گھر ہے، یہ ساری کی ساری جگہ رب کی جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ نے عمر کو جنت میں بلا کے شہادت نصیب فرمائی. پھر یہی پہ بس نہیں، اور لوگوں کی شہادت پہ، کسی شہید کی شہادت پہ کشمیر کے میدان گواہی پیش کریں گے. میں ان شہیدوں کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. کسی کی شہادت پہ اطلاع جو ہے افغانستان کے پہاڑ پیش کریں گے. 1450 سال کے بعد عمر میں تیری شہادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تیری شہادت کی اطلاع فجر کی نماز دے گی، تیری شہادت کی اطلاع رب کا غلام دے گا، تیری شہادت کی اطلاع سورہ یوسف دے گی، تیری شہادت کی اطلاع نبی کا مصلی دے گا. آئیے دوستو اور بزرگوں، یہ ہے وشفاء لما فی الصدور. قرآن کی برکت سے اللہ لوگوں کے دلوں کی بیماریاں دور کرتے. یہی پہ بس نہیں، وشفاء لما فی الصدور. اور قرآن سنو،
کوئی ڈاکٹر ہم سے کہہ دینا کہ یار تجھے کینسر ہے، اسی کدی مطالبہ نہیں کیتا کہ یار یہ آواز کتنا دی ہے، اسی کدی کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو نعت سناؤ، کوئی شعر سناؤ، طرز لا کے دسو سانو بیماری کی ہے، اسی کدی آکھیں رپورٹ کہہ دے تجھے شوگر ہے، تجھے کینسر ہے، تجھے فلاں بیماری ہے، ہم ان کی بات کو سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ رب دا قرآن سناؤ کہتے یار اس مولوی نے تے طرزی نہیں لائی، چاسی نہیں۔ اور کانوں کی لذت کے لیے قرآن نہ سنو، ہدایت کے لیے قرآن سنو کہ اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، اللہ مجھے آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے میری قبر روشن فرما دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو درست فرما دے۔ اور قرآن کو اس توجہ سے سنو، اللہ اکبر، اور حبشے کا بادشاہ ہے، اور ہم مسلسل قرآن سننے والے، کوئی سود خور ہے تو وہ سود کے میدان میں اسی طرح کھڑا ہے، کوئی زانی ہے تو زنا کے میدان میں اسی طرح کھڑا ہے، کوئی شرابی ہے تو شراب کے میدان میں اسی طرح کھڑا ہے۔ واہ حبشے کے بادشاہ، ابھی تو مسلمان نہیں ہے، اپنے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اقتدار کا نشہ بھی ہوگا، وزارت کا روب اور دبدبہ بھی ہوگا، مگر محفل میں ایک بندے نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے رب کے قرآن کی تلاوت کی، رب کے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اس کی عظمت کا تذکرہ کیا رب کے قرآن کی شکل میں، تو نجاشی نے یہ نہیں کہا میں مکے میں جا کے ایمان لے کے آؤں گا، یہ نہیں کہا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کر کے کلمہ پڑھوں گا، یہ نہیں کہا بیت اللہ میں پہنچ کے کلمہ پڑھوں گا، اپنی مسند پہ بیٹھے یشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسول کی گواہی دے دی، رب کی جنت کا مہمان بن گیا۔ وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے یہودیت سے نجات دے دی، اللہ نے عیسائیت سے نجات دے دی، اللہ نے نصرانیت سے نجات دے دی۔ کب؟ جب قرآن کو اللہ اکبر صحیح انداز سے سنا، پورے انہماک سے سنا، پوری فکر کے ساتھ سنا، اللہ نے اس بادشاہ کی کایا پلٹ کے اس کی جھولی میں اسلام کو داخل فرما دیا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہی پہ بس نہیں، اور نبی کے صحابہ کو اللہ نے یہ عظمتیں کیوں دی کہ کوئی چل رہا ہے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے، کوئی چل رہا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے تو اس کے جنازے میں 70 ہزار فرشتے ہیں، کوئی شہادت پیش کر رہا ہے تو رب کا عرش حرکت کر رہا ہے، کوئی شہادت پیش کر رہا ہے تو نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ وشفاء لما فی الصدور، انہوں نے اپنے دلوں کا علاج رب کے قرآن کے ساتھ کیا، اللہ نے یہ ساری عظمتیں ان کی جھولیوں میں ڈال دی۔ کیسے اعلان کیا؟ اور خیبر کا تذکرہ کرنے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اعلان کرنے والوں، اللہ اکبر، آج ہر بندہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار چلائی، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، میں بھی کہتا ہوں ایسے ہی ہوا، مگر کوئی ہمارے محلے میں کوئی شرابی ہو، کوئی بنگی ہو، کوئی چرسی ہو، کوئی کہ چودھری جو تہاڈا رشتہ دار، وہ کہنا ساڈا اتنا کوئی تعلق نہیں، شرابی بندہ، زانی بندہ، جوئے باز بندہ ساڈا نہیں۔ تو جتنے ایسے نکمے بندے ہم نے اٹھا کے حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دیے کہ علی کے ملنگ، اور جتنے ایسے نکمے بندے تھے اٹھا کے حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دیے۔ اور حضرت علی تو وہ علی ہے جس کے دور اقدس میں کوئی شراب پیے، شراب کے کوڑے لگا دیے، پھر 20 کوڑے اور لگائے،
کسی نے پوچھا علی یہ 20 کوڑے زیادہ کیوں لگائے؟ فرمایا اس نے شراب بھی پی ہے پھر رمضان کے مہینے میں پی، علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی شراب پی۔ آئیے دوستو بزرگوں، خیبر کی جنگ کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں آیا تھا، صحابہ دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں، دسترخوان سج چکے ہیں، ادھر سے اعلان ہو گیا اور صدیق اپنی صداقت کا معاوضہ لینا چاہتے ہو تو شراب کو چھوڑ دو، اور فاروق اعظم اپنے عدل کو رب کی عدالت میں منوانا چاہتے ہو تو شراب کو چھوڑ دو، اور نمازی اپنی نمازوں کا صلہ لینا چاہتے ہو تو شراب کو چھوڑ دو۔ تمام کے تمام صحابہ ابھی خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہیں پہ شراب کے مٹکے زمین پہ اڈیل کے رب کو دکھا دیا کہ اللہ تیرے حکم کی تابع داری اس طرح کی جاتی ہے۔ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، ان لوگوں نے اپنے دامن کو، اپنے دلوں کو شراب سے ایسے پاک کیا، ان لوگوں نے اپنے دامن کو زنا سے کیسے پاک کیا۔ ایک آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے دین کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کی شریعت کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر زنا کی اجازت دے دیجئے۔ پیارے پیغمبر جیسا ہادی کوئی نہیں، پیارے پیغمبر جیسا رہنما کوئی نہیں، قریب بٹھایا، وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کے ذریعے سے علاج شروع کر دیا، قرآن کے ذریعے سے علاج شروع کر دیا، اور فرمایا جس سے زنا کرے گا کسی کی ماں ہوگی، کیا تم برداشت کر سکتا ہے تیرے کانوں میں یہ خبر آئے کہ تیری ماں سے فلاں نے زنا کر لیا؟ کہا میں جیتے جی یہ خبر نہیں سن سکتا۔ فرمایا جس سے زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ کس طرح سنے گا؟ اللہ اکبر، وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہا جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی۔ بتا جیتے جی تو یہ خبر سن سکتا ہے؟ کوئی اطلاع دینے والا دے کہ تیری بہن کی عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا دل نہیں یہ سن سکتا، برداشت کر سکتا۔ فرمایا جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، بتا تیرے کانوں کی سماعت میں یہ بات شامل ہو کہ تیری بیٹی سے فلاں چوک پہ زنا کر دیا گیا ہے، تو قبول کر لے؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں۔ اب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں والدین کی عزت کرو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، بیٹیوں کی عزت کا درس پیارے پیغمبر نے دیا، بہنوں کی عزت کا درس پیارے پیغمبر نے قرآن کو سامنے رکھ کے دیا۔ اب اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل تھر تھر کانپ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے مقدس ہاتھ جو تھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، جو ہاتھ کبھی آسمانوں کی طرف اٹھے تو اللہ نے قبلہ، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جو ہاتھ کبھی درختوں کی طرف بڑھے تو اللہ نے درختوں پہ چلنے کا طریقہ سکھا دیا، جو پہاڑوں کی طرف بڑھے اللہ نے کنکریوں کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینے کی توفیق دے دی۔ جو ہاتھوں میں معبد کی بکری کے تھنوں کو پہنچے اللہ نے دودھ جاری کر دیا، جن ہاتھوں سے لعاب لگ کے صدیق کی ایڑی کو لگا اللہ نے شفا نازل کر دی۔ اللہ اکبر، حضرت علی کی آنکھوں کو لگا اللہ نے وہاں پہ شفا کے ڈیرے ڈال دیے۔ اللہ اکبر، انہی ہاتھوں کو اٹھا کے میرے پیارے پیغمبر نے کہا اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ جتنے گناہ ہیں میں محمد کی دعا کی برکت سے ختم فرما دے۔ اللہم احسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ اسے فحاشی سے اور یعنی سے بے حیائی سے محفوظ فرما لے۔ قرآن کے ذریعے سے علاج ہوا، قرآن کے ذریعے سے علاج ہوا۔
یہ کتنا مؤثر علاج ہوا، کتنا گارنٹی والا علاج ہوا، کتنا شرطیہ علاج ہوا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور زنا کے بازاروں میں جانا تو دور کی بات ہے، زنا کے محلوں سے گزرنا تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس صحابی کی سوچ میں کبھی زنا کی سوچ بھی نہیں آئی، کبھی زبان پہ بھی زنا کا لفظ نہیں آیا۔ اس عزت کے ساتھ، اس پاک دامنی کے ساتھ وہ زندگی گزار کے رب کی دنیا سے چلا گیا۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے بعد تیسرا اس آیت کریمہ کا عنوان یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور لوگوں، اس قرآن کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے، تمہارے لیے رحمت بنایا۔ اللہ نے ہدایت بنایا ہے، اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے پیارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یہ ہدایت کیسے ہے، رحمت کیسے ہے؟ آئیے دوستو اور بزرگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہم دنیا داروں کو نصیحت کی، ہمارا کام کیا؟ کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اللہ انہوں سارا کچھ دے دیتا ہے، سانوں کی دیتا ہے۔ کسی دا مکان دیکھ کے اتھے ہی کھڑے ہیں، اللہ دے شکوے کرنے، اللہ مرضی ہے تیری۔ اور لوگوں، ان مکانوں کی جب باری آئی، ان کوٹھی بنگلوں کی باری آئی، میرے رب نے قرآن نازل کر دیا، میرے رب نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آنکھ اٹھا کے کسی کی کوٹھی نہیں دیکھنا، کسی کا بنگلہ نہیں دیکھنا، کسی کی لمبی چوڑی گاڑی نہیں دیکھنی۔ تیرے لیے ہم نے آخرت بنا رکھی ہے، یہ تو دنیا ان کے حصے کی ہے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کے دوبارہ کسی کا بنگلہ نہیں دیکھنا۔ آئیے اس نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن ہدایت کیسے ہے، رحمت کیسے ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور سوچوں میں کوئی سپنا بسانا چاہتے ہو تو اس سپنے کو بسالے، میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور دلوں کے اندر کوئی ارمان بٹھانا ہے تو اس ارمان کو بٹھا لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دیتا ہوں اس ارمان کو بسانے کی۔ اور کانوں کے اندر اپنی زبان پہ کوئی ایسا لفظ جاری کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، تو یہ لفظ جاری کر لو، میں محمد رسول اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں اس لفظ کی تلاوت۔ پیارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں حدیث کے سامنے کھڑے ہو کے کس بات کی اجازت ہے؟ فرمایا صرف دو باتوں کا خیال کرنا ہے، دو باتوں پہ سوچنا ہے، دو باتوں پہ فکر مند رہنا ہے۔ ایک، سب سے پہلے کسی کا بیٹا نماز تراویح پڑھا رہا ہے، اس بیٹے کی طرف دیکھ کے کہنا اللہ جس طرح قاری عبد الشکور کو بیٹا دیا اسی طرح کا بیٹا مجھے بھی نصیب فرما دے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ مرکز احسان میں یہ پڑھنے والے سفید کپڑوں والے کپڑے بچے جس طرح قرآن پڑھے، اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، میں بھی تیرے دین کے لیے اسی طرح وقف کروں گا۔ فرمایا اس بات کی اجازت ہے۔ اور دوسری اجازت کس بات کی ہے؟ فرمایا صرف اس بات کی اجازت دیتا ہوں، کسی پیسے والے کو دیکھنا ہے تو صرف اس سرمایہ دار کو دیکھو جو رب کے گھر مسجد پہ صرف کر رہا ہے، طلباء کی تعلیم پہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا اس سخی کی سخاوت کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہہ سکتے ہو اللہ اس طرح کا روپیہ درہم دینار مجھے بھی دی، اللہ میں تیرے رستے پہ لگانا چاہتا ہوں۔ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اور اس دین سے وابستہ ہونے والوں کی عظمت، اس دین کے ساتھ چمٹنے والوں کی شان، ان صفوں پہ بیٹھ کے رب کے قرآن کو پڑھنے والوں کی شان، سورہ بقرہ کو سینے سے لگانے والوں کی اصل عزت، سورہ نساء کو اپنے سینے میں بسانے والوں کا مقام۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس جہان میں دو بندے ایسے ہیں جو بڑی
عزتوں کے مالک ہے، بڑی شان و شوکت کے مالک ہے۔ فرمایا رب کے قرآن کو پڑھنے والے اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ نہ کیا کہا کرو کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا۔ ایک دن میں نام نہیں لیتا، 2-4 چودھری بیٹھے ہوئے تھے، سفر شروع تھا، میں نے کہا پڑھو دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یقین کرو میں منبر پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے، کروڑوں اربوں کے مالک، ان کی زبانیں یہ پڑھنے سے قاصر تھی۔ سبحان اللہ کی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور جس قرآن نے تیری قبر کو روشن کرنا ہے، جس قرآن نے تجھے نبی سے حوض کوثر لے کے دینا ہے، جس قرآن نے تجھے رب سے عرش کا سایہ لے کے دینا ہے، جس قرآن نے تجھے جہنم سے آزادی لے کے دینی ہے، اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کی نہ کروڑوں والوں کو توفیق ہے نہ اربوں والوں کو۔ وہ کون پڑھ رہے؟ یہ ننھے منھے بچے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ والے ہیں اور خالصتاً اللہ کے بندے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر پیارے پیغمبر نے کیسے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں یہ رحمت ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں قرآن سے محبت کرو، لوگوں قرآن سے وفا کرو، لوگوں قرآن سے پیار کرو، لوگوں اس قرآن پہ اپنی جوانیاں گزار دو، لوگوں قرآن پہ اپنے بڑھاپے بسر کر دو، اپنی زندگیوں کو قرآن پہ نشاور کر دو۔ فرمایا اس قرآن کی برکت سے کل قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا یہ قرآن تمہاری سفارش کر کے رب کو منا کے تمہیں جنت لے کے دے گا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات اللہ پر، کوئی کہتے ہیں یہ میرا دوست 10 سال دوست رہا، یہ میرا 20 سال سے دوست ہے، اور لوگوں آج تک آپ نے کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا ہوگا کہ جب آپ فوت ہو جائیں وہ ساتھ ہی تمہارے قبر میں لیٹ جائے کہ میرا دنیا سے دوست جا رہا، میں بھی اسی کے ساتھ جا رہا۔ مگر پیارے پیغمبر نے کیسی دوستی بیان فرمائی؟ فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا دین کون سا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ چوتھا سوال یہ سارے عقیدے نظریے کہاں سے لے کے آیا ہے؟ چوک اعظم کے رہنے والے جواب دے گا کہ میں نے رب کا قرآن پڑھا، اس نے فرمایا کہ تیرا رب آسمانوں پہ ہے، تیرا نبی جناب محمد رسول اللہ، تیرا دین اسلام ہے۔ فرمایا جا تو اس قرآن سے وابستہ رہا، اس قرآن کی دوستی آج تجھے رب سے جنت کا بستر لے کے دے رہی ہے۔ اس قرآن کی دوستی تیری قبر کو تحت نگاہ وسیع ریز کر رہی ہے۔ اس قرآن کی دوستی تجھے جنت سے دروازہ کھلوا کے دے رہی ہے، جو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر یہی پہ بس نہیں، آئیے اس قرآن کی برکت سے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کیسے رحمت ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ تیری کتاب کیسے رحمت ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس کی تفصیل فرمائی۔ فرمایا لوگوں اللہ نے اس قرآن کی برکت کیا رکھی ہے؟ فرمایا ایک لفظ پڑھو کہ اللہ 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اور نیکی کی غرض سے قرآن کو پڑھا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اور لوگوں جو اس قرآن کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے اس کی بے شمار تلاوت کرے گا، اللہ اسے ہر بیماری سے شفا اسے فرما دے گا۔ وقت مختصر ہے، اللہ اکبر، مجھے اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ 2 مرتبہ وہاں پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ایک دن رات کے 2-2:30 کا وقت ہے، حجر اسود کے قریب میں بھی طواف کر رہا ہوں،
حجر اسود کے قریب میں طواف میں مصروف ہوں، میرے کانوں کے اندر آواز آئی رونے کی، اونچی اونچی آوازوں سے ایک بندہ رو رہا ہے۔ جب اس کی چیخوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، میں نے کہا یہ تو علامہ ابتسام کی آواز ہے۔ اور مرکز احسان میں بیٹھ کے احسان الہی سنو، فرمایا میں نے دل میں کہا یہ تو علامہ ابتسام کے رونے کی آواز ہے۔ یقین جانے میں حجر اسود کے قریب ہوں، اللہ اکبر، وہ مقام ابراہیم سے آگے ہیں، وہاں سے وہاں تک آوازیں آ رہی، تمہارا قائد رب کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ رو رہے تھے میں نے چند قدم اٹھائے، فوراً اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں لاہور میں ان سے ملا، لوگ کہتے ہیں میں اسلام آباد میں ان سے ملا، مجھے اللہ نے ملایا تو مقام ابراہیم پہ ملایا۔ اللہ، میں نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، قائد محترم 3-4 چکر پھر ان کے ساتھ میں نے بیت اللہ کے لگائے۔ 3-4 چکروں کے اندر چیخوں کے علاوہ، سسکیوں کے علاوہ یا تیسری بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کے علاوہ میں نے قائد محترم کی زبان سے کچھ نہیں سنا۔ آج دنیا ان کی عزت کر رہی ہے، دنیا ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ رب کے در پہ پہنچ کے سیلفیاں نہیں بناتے، وہ رب کے در پہ پہنچ کے اپنے آپ کو بڑا نہیں ثابت کرتے، وہاں پہ فقیر بن کے دکھا دیا کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر آیا، تیرے در کا منتا آیا ہوں۔ آئیے سورہ فاتحہ کو چیخوں اور سسکیوں کی آواز میں پڑھو، اللہ تمہیں اس کی برکت سے شفائے نصیب فرما دے گا۔ آئیے دوسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور تمہارا رب کہتا ہے لوگوں جو اس قرآن کی آیت کریمہ آیت الکرسی سے محبت کرے گا، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، فرمایا مسجد کے میناروں میں اس کی وفات کی اطلاع بعد میں آئے گی، میسج تمہیں بعد میں ملے گا۔ جب اس کی وفات ہوگی اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کے سب دروازے کھول دے۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، اس سے آگے بڑھیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور لوگوں جو اس قرآن کی سنے کہف کا جمعے کے دن پڑھے گا، اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے گا۔ اس سے آگے بڑھیے، وقت مختصر ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو اس کی سورہ اخلاص سے محبت کرے گا، اللہ ایک مرتبہ پڑھنے کی برکت سے 10 باروں کا اجر اور ثواب نصیب فرمائے گا۔ 3 دفعہ پڑھو گے پورے کے پورے قرآن کا ثواب دے گا۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے اللہ اکبر، قرآن کے دامن کو پکڑ لو، اللہ عزتوں کے ساتھ مالا مال کر دے گا۔ قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ عزتوں کے ساتھ مالا مال فرما دے گا۔ کتنی عزتیں دے گا، کتنی شان و شوکت دے گا۔ 2 باتیں سن لو، اپنی بات ختم کرو۔ اللہ اکبر، پہلی بات، کوئی فوت ہوا اس کی وفات پہ ماں رو رہی ہے، کوئی فوت ہوتا اس کا باپ رو رہا ہے، کوئی جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ یہاں کے بزرگ یعقوب صاحب وفات پا چکے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ وفات پا چکے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اور کسی کی وفات پہ بیٹے رو رہے ہیں، کسی کی وفات پہ محلے والے رو رہے ہیں۔ واہ رب کے قرآن کے قاریوں، میں تمہاری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تمہاری وفات پہ آنسو گر رہے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت بلال انگاروں پہ لیٹے تھے، صدمہ دل میں موجود تھا، سمیہ کٹ گئی، صدمہ موجود تھا، زریرہ کٹ گئی، صدمہ موجود تھا، بدر کے لوگ شہید ہو گئے، صدمہ موجود تھا، احد کے شہید کٹ گئے، صدمہ موجود تھا۔ مگر جب پیارے پیغمبر کو اطلاع دی گئی بیرے معونہ کے اوپر آپ کے قرآن کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کے دلوں میں رب کا قرآن تھا،
اللہ اکبر، جن کو جناب محمد رسول اللہ نے صفا کے مقام پہ بٹھا کے رب کے قرآن کے حافظ بنایا تھا، رب کے قرآن کے قاری بنایا تھا، جن کا سبق خود سنتے رہے، جن کی سب کی خود سنتے رہے، جن کی منظریں جناب محمد رسول اللہ خود سنتے رہے، جن کے تلفظ کی درستگی جناب محمد رسول اللہ خود کرواتے رہے، جب ان 70 کی شہادت کی اطلاع کانوں میں پڑی، اللہ اکبر، ایک نماز کی بات نہیں، 2 نمازوں کی بات نہیں، 5 نمازوں کی بات نہیں، نبوت 40-45 دن تک اللہ کے سامنے آنسو بہاتی رہی۔ اللہ وہ تیرے قرآن کے قاری تھے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ میں نے تو بڑے لاڈوں کے ساتھ انہیں پڑھایا تھا، بڑے ناز و نخرے کے ساتھ ان کی تربیتیں کی تھی، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ مجمع میں کھڑے ہو کے تیری توحید کی گواہیاں دیں گے۔ اللہ ہم سب نے اللہ اکبر تیرے دین کا کام کرنا تھا، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ جن لوگوں نے اللہ ان کو شہید کیا، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ پیارے پیغمبر نے دنیا والوں کو بتا دیا حافظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ یہی پہ بس نہیں، احد کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ آج دنیا احد کر رہی ہے، اور احد کیا ہے؟ اس میں اللہ اکبر میرے صدیق کی صداقت ہے۔ احد کے میدان میں کیا ہے؟ میرے فاروق کی عدالت ہے۔ احد کے میدان میں کیا ہے؟ حضرت علی کی بہادری کے جواہر ہے۔ احد کے میدان میں کیا ہے؟ امیر حمزہ کا خون دفن ہے۔ احد کا میدان کیا ہے؟ جس میں میرے پیارے پیغمبر کا پسینہ بھی گرا، میرے پیارے پیغمبر کا خون بھی گرا۔ احد کا میدان کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی جوانیوں کی گواہی دینے والا احد کا میدان، میرے نبی کے صحابہ کی شہادتوں کی گواہی دینے والا احد کا میدان۔ 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں کٹ چکے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے، کہا اللہ کے نبی اتنی قبریں کھود نہیں سکتے، کریں کیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کے قاریوں کی عظمت سنیے، قرآن کے قاریوں کا مقام سنیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک ایک قبر میں 2-2 4-4 کو دفن کر دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے پہلے قبر میں کس کو دفن کریں؟ سب سے پہلے قبر میں کس کو اتاریں؟ پیارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو امیر ہے اسے پہلے اتار دو، جس کے چہرے پہ حسن زیادہ اسے اتار دو، جس کی زلفیں لمبی اسے اتار دو۔ نہیں، سب عزیز تھے، مگر فرمایا جس کے سینے میں رب کا قرآن زیادہ اسے پہلے قبر میں اتار دو۔ جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے اسے پہلے قبر میں اتارنا۔ یہ پیارے پیغمبر نے بتا دیا کہ لوگوں دنیا آخرت کی امامتیں جو ہے رب کے قرآن کے قاریوں کے پاس ہے۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، آخری بات 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ مجاہد، میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مجاہد رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ کہے گا تمہارے جہاد کا صلہ وہ محل ہے وہاں پہ چلے جاؤ۔ شہید سے میرا رب کہے گا تیری شہادت کا صلہ وہ مکان ہے وہاں پہ چلا جا۔ سبھی تیری سخاوت کا صلہ وہ محل ہے وہاں پہ چلا جا۔ حاجی تیری عبادت کا صلہ وہ محل ہے وہاں پہ چلا جا۔ تہجد گزار فلاں مکان اور محل ہے وہاں پہ چلا جا۔ جب مرکز احسان میں پڑھنے والے یہ ننھے منھے بچے رب کی عدالت میں حاضر ہوں گے، رب ان سے یہ نہیں کہے گا وہ تمہارا محل ہے، وہ تمہاری بلڈنگ ہے، وہ تمہاری کوٹھی ہے۔ نہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا رب ان سے کہے گا جس طرح مرکز احسان میں بیٹھ کے میرے قرآن کو تہجد کے وقت پڑھتے تھے اس طرح پڑھو۔ الف لام میم سے شروع کر لو، گنی مد کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ جس جگہ پہ والناس آ جائے گی، والناس کی سین ہوگی، وہ تمہارا محل ہوگا، وہ تمہارا مقام ہوگا۔
آئیے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کے قاریوں کی شان ہے، یہ قرآن سے وابستہ رہنے والوں کی شان ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں یہ قرآن تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ بن کے، بیان بن کے، خطاب بن کے، تقریر بن کے، میسج بن کے، رہنمائی کا اصول بن کے آ چکا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ وہدی، یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، یہ رحمت کا پیغام ہے۔ لہذا نصیحت چاہتے ہو قرآن کے پاس آؤ، اپنے دلوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو قرآن کے پاس آؤ، ہدایت چاہتے ہو قرآن کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کو وصول کرنا چاہتے ہو قرآن کی آغوش میں آ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے ان چاروں چیزوں کو اللہ سمیٹ دے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا